Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں. ہمیں سب سے پہلے ایک بات جان لینی چاہیے کہ مسلمانوں پوری کی پوری دنیا کے اندر جو دین آئی ہے وہ میرے بھائی دعوت کے راستے سے آیا ہے. پوری کی پوری دنیا کے اندر دین اگر کسی طریقے سے آیا ہے تو وہ دعوت کا راستہ ہے. آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بھی دین آیا پھیلایا جا رہا ہے میرے بھائی دعوت کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ دعوت کا کام آدم کو دیے. اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کو اللہ نے دیا، لیکن مسلمانوں دنیا کے اندر جو محنتیں ہیں وہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. ہر زمانے میں محنتیں ہوتی رہی ہے، چاہے دعوت و تبلیغ کا راستے سے ہو یا برائیوں کی محنت ہو، ہر زمانے میں محنتیں ہوتی رہی ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب نبی دنیا کے اندر آتے تو دین کی محنتیں ہوا کرتی تھی،
جب نبی چلے جاتے تو پھر شیطان کی محنتیں ہوا کرتی تھی، یعنی محنتیں اور دعوت ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں کتابوں کے اندر آتا ہے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے سبوں کو اللہ نے یہی کام دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ آدم بولے یا اللہ میرا کیا کام؟ میرا اللہ نے فرمایا کہ تمہارا وہی کام ہے جو میں اپنے آخری نبی کو بھی کام دوں گا۔ سب نبی کا کام ایک ہی ہوگا، میری توحید، میرا دین، میرا طریقہ، میرا حکم ہر زمانے میں یہ ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں یہ دین بڑی کٹھنائیوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور ایمان بڑی اہمیت والی، اگر اس کو کہیں تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان، مسلمان ہو، کافر ہو، شارک ہو، نفاق والا ہو، فسق فجور والا ہو، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دیے ہوئے ہے۔ رزق بھی دیتا ہے، خزانے بھی دیتا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں جہاں پر دین کی بات آ جاتی ہے، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ میں نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دنیا دیتا ہے، لیکن دین کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے صرف اسے ہی دین عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں اس دین کی خاطر نبیوں نے بڑے پاپڑ بیلے، بڑی پریشانیوں کو انہوں نے برداشت کیا، بڑے بڑے آزمائشیں ان کے اوپر آئی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اسی دین کی خاطر حضرت نوح علیہ السلام کو بوریوں میں بند کر دیا جاتا تھا، اور ان کو بند کر کے سڑک کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ ہر انسان جو اس کے نہ ماننے والے تھے ان کو پاؤں سے مار مار کر آگے لڑکاتا۔ کئی میل تک حضرت نوح علیہ السلام کو لات سے پاؤں سے مارا جاتا، لیکن مسلمانوں حضرت نوح علیہ السلام اس اللہ کے میسج کو، اس اللہ کے پیغام کو کبھی نہیں چھوڑا۔ روزانہ مار کھاتے، جب شام سے صبح ہوتی یا اللہ میرا کیا کام ہے؟ میرا اللہ کہتا اے نوح جو کام تم نے کل کیا تھا آج بھی وہی کام تمہیں کرنا ہے۔ حضرت زکریا آرے کے اوپر لٹا کر 2 ٹکڑے ان کو کر دیا گیا۔ موسیٰ کو فرعون نے اسی جرم میں، اسی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے جرم میں فرعون نے ان کو نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے ان کو ستایا۔ موسیٰ کا واقعہ پڑھیں، انہی کا زمانے کا واقعہ ہے۔ ان کی بیٹی کے سر کے اندر یا سر میں جو کنگھی کیا کرتی تھی ان کی غلام، ان کی نوکرانی، ان کے بچے کو ان کے ماں کے سامنے اسی دعوت و تبلیغ اور اسی دین کے قبول کرنے کے جرم میں کھولتا تیل کے اندر مسلمانوں ان کو بھون دیا گیا تھا۔ دونوں ان کی بچیوں کو، دودھ پیتی بچی ماں کے سامنے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن ان کا مسلمانوں ایمان تھا، ڈگمگائے نہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو توڑی انہوں نے نہیں۔ یہی اللہ نے ان کو اجر دیا۔ جب میرے نبی معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو چلتے ہوئے راستے میں انہوں نے خوشبوؤں کو سونگا۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبریل کیا جنت یہاں سے قریب ہے؟ کیا ہم جنت پہنچنے والے ہیں؟ تو جبریل نے کہا تھا اے اللہ کے رسول آسمان تو بہت
دور ہے، اللہ کی جنت تو بہت دور ہے، لیکن یہ خوشبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس امت یافتہ ہے جس کو دعوت و تبلیغ کے جرم میں، ایمان قبول کرنے کے جرم میں ان کے بچیوں کو ان کے ماں کے سامنے تیل کے اندر ڈال کر بھون دیا گیا تھا۔ یہاں سے ان کی قبر قریب ہے، ان کی قبروں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور مسلمانوں، جو بھی اللہ کا بندہ یہ کام کرتا ہے ان کو آزمائشیں جھیلنی ہی پڑے گی۔ کتابوں کے اندر آتا حضرت مولانا دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب وہ اپنے دوسرے حج کے سفر میں گئے، مکہ کے اندر ان کا وقت پورا ہو گیا، مدینہ میں ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے، 3 دن گزر گئے، وہ انڈیا آنے کو راضی نہیں ہو رہے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، کہنے لگے حضرت کب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے؟ وہ کہنے لگے مولانا الیاس نے تم جاؤ، مجھے نہیں جانا، رو کر بیان کرتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا پیغام مجھے ملا ہے، اللہ کے نبی کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے اے الیاس تمہیں میرا کام کرنا ہوگا، یہ دین کا کام، دعوت و تبلیغ کی اس ٹوکری کو تمہیں لے کر دنیا کے اندر پھرنا ہے۔ اے میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح میں کتنا دبلا پتلا ہوں، میں جو بیان کرتا ہوں، جو بات بولتا ہوں، میری بات کی آواز بھی میری صاف نہیں ہے۔ مسلمانوں آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے بانی دعوت و تبلیغ حضرت مولانا الیاس ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ صاف بیان نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے میرے بھائی بتاؤ تو صحیح میری آواز بھی صاف نہیں ہے۔ ان کے ساتھیوں نے بڑا اچھا مسلمانوں جواب دیا تھا، حضرت اللہ کے نبی کے بات پر آپ نے غور ہی نہیں کیا، نبی نے آپ کو خواب میں کیا کہا؟ اے الیاس اس کام کو لے کر تمہیں صرف پھرنا ہے، یہ کام تو میں دنیا کے اندر پہنچاؤں گا۔ تب مولانا کو بات سمجھ میں آ گئی، مسلمانوں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو نبی کی ہر ایک ادا سے بڑا پیار ہوتا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اندازہ کرو کتنا وہ نبی سے پیار کرتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ان کے خانقاہ میں 70-75 ہزار سے زیادہ ان کے مریدین تھے، 75 ہزار سے زیادہ ان کے خانقاہ میں ان کے مریدین لوگ تھے۔ کئی یعنی ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا، وہ نہ کھانا کھا رہے، نہ ناشتہ کرتے ہیں، نہ رات کا کھانا کھاتے، سارے لوگ پریشان ہو گئے، حضرت کیوں کھانا نہیں کھا رہے؟ جب مسلمانوں جب آقا کھانا نہ کھاتا ہو تو نوکر کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ مریدین پریشان ہیں، آخر ایسی کون سی ان کو فکر ہو گئی جو نہ ناشتہ کرتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ رات کا کھانا کھاتے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جو ان کے چہیتے مرید تھے، بڑے اصرار جب انہوں نے کیا بات معلوم کرنے کا تو معین الدین چشتی نے کہا میرے بھائی میں کھانا اس لیے نہیں کھا رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ اس چیز کی فکر ہے۔ چند دن پہلے میں وضو کر رہا تھا اور میں نے وضو کرتے ہوئے مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ان کے مریدین نے کہا حضرت بتائے تو صحیح آپ سے ایسی کون سی بڑی غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا میں وضو کر رہا تھا، 60-70 سال کے بعد آج وضو کرتے ہوئے میں نے وضو کے دوران انگلیوں کے اندر خلال کرنا بھول گیا۔
مسلمانوں خلال کرنا کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے صرف خلال وضو کے اندر بھول ہو گئی، انہوں نے 75,000 مجمع کو نہ کھانے دیا، یعنی انہوں نے انکار تو نہیں کیا تھا، کئی ہفتے تک وہ روتے رہے، نہ کھانا کھایا نہ ناشتہ کیا، صرف رونا دھونا۔ تب مسلمانوں جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ایسی ہوا کرتی ہے تو اللہ اسے اونچے مقام پر پہنچاتے ہیں۔ آج تو ہمارے دل میں نبی کی دین کی ایک چنگاری بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مسلمانوں ایمان کا ایک چنگاری تک نہیں۔ کتنے مسلمانوں ہم نبی کا سنت کا جنازہ نکالتے، دین کا کام کرتے ہیں، تھوڑی مجبوری نہیں، ہم خود بناتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتا، ہم اللہ کے راستے میں نکلنے تک کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہانہ مجبوری ہے، مجبوری کا منکر کیا اللہ کے موت کے فرشتے آئیں گے، ملک الموت کا، ان کو بھی ہم مجبوری بیان کریں گے۔ آج تو ہمارے مسلمانوں محلے کا یہ حال ہے، محلے کا نہیں، پورے گاؤں کا یہ حال ہے۔ اگر جماعت مسجد میں آ گئی، میں نے تجربہ کیا ہے، اگر مسجد کے اندر جماعت آ گئی تو خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میری یہ بات غلط نہیں ہوگی، جماعت والے کے علاوہ اور چند لوگوں کے علاوہ مسجد کے اندر محلے کے کوئی ساتھی تک نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ تشکیل کر کے ہمیں جماعت میں لے کر چلے جائیں گے، نعوذ باللہ، کیا تمہیں وہ جہنم کا راستے کی طرف لے کے جاتا ہے؟ مولانا الیاس سے کسی نے کہا تھا، جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں کو جماعت میں لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے عورت یعنی پردہ، عورت تو پردے کی چیز ہے، آپ نے عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا، مستورات کی جماعت کے نام پہ ان کو باہر پھرا رہے۔ تو مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، میرے بھائی میں نے کسی عورت کو باہر نہیں نکالا، نکل تو یہ پہلے جا چکی ہے گھروں سے، میں نے صرف راستہ بدلا ہے، راستہ وہ راستہ تھا ان کا جہنم کا راستہ تھا، میں نے یہ روز راستہ بدل کر ان کا جو روٹین بنایا ہے خدا کی قسم یہ جنت کا راستہ ہے۔ میرا اللہ کیا فرماتا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اے لوگوں تم میں سب سے بہترین مومن وہ ہے جو اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ آج تو ہم اللہ کی بات اپنے گھروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیا ہمارے گھر میں مسلمانوں دین ہے؟ ہم دین کب نظر آتا؟ اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ کوئی گھر میں مر گیا، حضرت کو بلائے، کیسے قرآن پڑھانا، کیسے فاتحہ کرنا، کیسے ہم قبرستان میں جا کے نہ جانے کیا کیا کرنا، تب مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تب حضرت کی تھوڑی اہمیت ان کے سامنے نظر آتی۔ لیکن یہی وقت ہوتا ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کا، وہاں بھی حضرت کو بلایا جاتا، ایک چیئر دے دیا جاتا ہے، کرسی دے دی جاتی ہے اور ایک کونے میں ان کو بٹھا دیا جاتا، حضرت آپ بیٹھ جائیں، تھوڑا رسم ہو جائے، گانا چل رہا، مسلمان بہن ادھر گانے کے تال پہ ناچ رہی ہے، حضرت معاف کیجئے گا کیا کریں، ہماری بوڑھی گھر کی بوڑھی نہیں مان رہی، جہالت ہے۔ بدبخت انسان، تجھے تو اللہ نے حاکم بنایا ہے، تو جب اتنی سی باتوں کو گھر میں نہیں روک سکتا تو کس چیز کا مرد ہے؟ ایسے لوگوں کو تو نبی نے دیوس کہا ہے، دیوس جس کے اردو معنی ہے، برا نہ مانیے گا،
بھڑوا، اردو میننگ اس کا ہے بھڑوا۔ تیرے سامنے گانا بج رہا شادی کے موقع پر، مسلمانوں میں نے تو یہاں تک دیکھا مسجد کا ذمہ دار ہے، بیٹی کی شادی، بہن کی شادی، مائک اٹھا کر خود گانا گاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا دین۔ اسی لیے مسلمانوں میرے نبی نے اپنے جسم پر پتھر کھائے تھے، کیا اسی لیے صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا تھا؟ کیا اسی لیے صحابیہ نے اپنی شوہر کو لاش کو، اپنی شوہر کے لاش کو، اپنے بیٹے کے لاش کو، اپنے بھائی کے لاش کو اونٹنی پہ سوار کر کے مسلمانوں قبر کے اندر دفن کیا تھا؟ کتنی قربانیاں ہیں اس دین کے پیچھے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کون مسلمانوں کی چیز کو دنیا کے اندر جا کر بتائے گا لوگوں یہ کام غلط ہے، یہ کام برا ہے؟ کتنی پریشانیاں میرے نبی نے مسلمانوں صحیح ہے۔ عمرو بن جموح ایک صحابی رسول ہیں۔ عمرو بن جموح کتابوں کے اندر آتا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر کر رہی، راستے میں ان کی عمرو بن جموح کی بیوی کو دیکھا، اونٹنی کے اوپر بوری کے اندر کچھ بھرا ہوا ہے، دونوں طرف لٹک رہا۔ ان کو بلاتی ہیں، بہن بتائے تو صحیح اس میں کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں جنگ احد کے میدان میں، جنگ احد میں میرا بیٹا، میرا شوہر عمرو بن جموح اور میرا بھائی شہید ہو گیا تھا، اسی کی لاش اس بوریوں کے اندر میں نے باندھ کر میں اپنے گھر لے جا رہی ہوں دفنانے کے لیے۔ کیا مسلمانوں اس ہماری بہن کے دل کے اوپر گزرتی ہوگی؟ کیوں انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کی اسی دین کی خاطر میں؟ مسلمانوں کتنے میرے نبی کیا فرماتے؟ لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی الیہ احد مثلی۔ اے لوگوں مجھے راہ خدا میں جتنا ستایا گیا اتنا کسی نبی تک کو نہیں ستایا گیا۔ یہی میرے نبی ہیں، سجدے کی حالت میں کبھی اوجری ڈالی جاتی ہے تو کبھی کچڑا میرے نبی کے بدن کے اوپر رکھ کر پھینکا جاتا ہے، میرے نبی برداشت کر رہے۔ کبھی ایسا بھی وقت آتا میرے نبی کے گلے کے اندر مسلمانوں کپڑے کا پھندا ڈال کر جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، میرے نبی نے برداشت کیا۔ یہی میرے نبی ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا عتبہ اور عتیبہ دونوں نے میرے نبی کے بیٹی کو طلاق دیا۔ اندازہ کرو باپ زندہ ہو اور جوان بیٹی کا سامنے طلاق ہو رہی ہو، ان کے باپ کے دل پر کیسے مسلمانوں قیامت گزرتی ہوگی؟ کیوں میرے نبی نے برداشت کیا؟ اسی دین کی خاطر مسلمانوں 2 مہینے تک میرے نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ کیوں؟ دین میرے نبی فرماتے کیوں میں نے یہ سب برداشت کیا کہ یہ دین میرے امتی کے ہر گھر تک پہنچ جائے۔ آپ اٹھاؤ صحابہ کی تاریخ، سوالات صحابہ کی تعداد آتی ہے کتابوں میں، لیکن مدینہ کے اندر صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ 1,35,000 صحابہ مسلمانوں کہاں چلے گئے؟ کبھی ہم نے سوچا ابو ایوب انصاری جو بڑے صحابی میں آتے ہیں، ان کی قبر قسطنطنیہ کے اندر ہے جو مدینہ سے کئی میل، کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہ کیا کرنے وہاں گئے تھے؟ قسطنطنیہ۔ ابو ایوب انصاری جن کے گھر کا مہمان ہجرت والے سفر میں میرا نبی بنے تھے، اسی دین کی خاطر میں مسلمانوں آپ کے کیرلا، اتر پردیش، کانپور میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ وہ ہندوستان کیوں آئے تھے؟ کیوں انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا؟ اسی
اسی دین کی خاطر میں مسلمانوں، جس دین کی آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں، گھر میں بیٹا ہے 10 روپے کا کپ توڑ دیا، سارے لڑنے بچے کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہی بیٹا نبی کی شریعت کو توڑے، کسی کے دل کے اوپر تھوڑا بھی آہ دل سے نہیں نکلتی۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ بیٹا ایگزام میں فیل ہو جائے، گھر سے بھگانے تک وہ تیار ہو جاتے، لیکن وہی بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کوئی فکر نہیں۔ کبھی سوچا مسلمانوں جو دنیا کے اندر حالات آ رہے ہیں، کیوں؟ کتنے ہم نبی کے دین کے اوپر آج عمل کر رہے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں تعلیم ہوا کرتی ہے، گشت ہوا کرتی ہے، بڑے زور و شور سے لوگ نام لکھاتے، لیکن جب نکلنے کا وقت آتا ان کے سامنے مجبوریاں آ جایا کرتی ہیں۔ مولانا الیاس کے پاس ایک مرتبہ ایک بڑے پیسے والے آئے اور بڑا انہوں نے تحفہ دیا۔ مدرسہ چلاتے تھے، کئی مدرسے کے ذمہ دار تھے، بانی دعوت و تبلیغ مولانا الیاس، اور اس پیسے والے نے وہ تحفہ دے کر کہا حضرت یہ پیسہ، یہ تحفہ آپ اپنے کام کے لیے استعمال کریں۔ مولانا رونے لگے، میرے بھائی اپنا کام کسے کہتے ہیں؟ جب ہم اس کام کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارا کام ہی کیا ہے؟ اجتماع قریب ہے، دیکھو مسجدوں کا حال، فجر میں 2-3 نظر آتے، یہی مسجد میں دعوت ہو جائے جگہ نہیں ملیں گی۔ کیا مسلمانوں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ کیا ہم دنیا کے اندر صرف کھانے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی رسول آئے، ان کا پیٹ سینے سے زیادہ بھی بڑا نہیں، سینے سے تھوڑا اوپر تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا میرے بھائی اگر یہ اندر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے لوگ دنیا کے اندر سب سے بری چیز بھرنے والی اگر کوئی ہے وہ پیٹ ہے۔ کبھی بھی میرے نبی نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ صحابہ کی تاریخ بھی اٹھاؤ، ایک وقت صرف کھایا کرتے تھے صحابہ بھی میرے نبی کے دین کے اندر، رات اسی میں شمار، نہ ناشتہ نہ دوپہر نہ رات، صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے۔ کیا مسلمانوں ہم نبی کو جواب دیں گے قیامت میں اگر اللہ کے نبی نے اللہ سے شکایت کر دی یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا اللہ میں نے یہ دین، میں نے یہ قرآن اسے اپنے خون سے لکھ کر دے کر آیا تھا، ان بدبختوں نے نہ میرے دین پر عمل کیا نہ تیرے قرآن پر عمل کیا، ربا یہ مجرم ہے، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو مسلمانوں ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ آج جماعت والے آتے تو ہم بھاگتے ہیں، مسجدیں خالی کر دیتے ہیں۔ کیا کوئی تمہیں وہ شیطانی دکھتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں؟ کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں 20-30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر ان کو کھڑا کر کے نماز پڑھنا جائے سورہ فاتحہ تک صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ کبھی مسلمانوں ہم نے کسی عالم سے، کسی تبلیغ کے امین کے پاس جا کر سنایا حضرت میری نماز سن لیں، میرا وضو کا طریقہ دیکھ لیں، ہم اتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے سال سے وضو کر رہے ہیں، صحیح ہے یا نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت میں ایسی بھی جماعت آئیں گی 60 سال کی ان کی عبادتیں ناکام ہوں گی، 50 سال کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انہوں نے غلط نمازیں پڑھی ہیں، نیت باندھے کہاں دیکھنا معلوم ہی نہیں۔ میں نے کئی ایسے کو دیکھا نیت باندھ کر وہاں ٹائم دیکھتے ہیں کہ آپ کی نماز درست ہے، ہم رکوع میں جائیں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ آپ کو معلوم ہے
اتحیات میں بیٹھیں گے تو کہاں دیکھیں گے، سجدے میں جائیں گے تو کہاں دیکھیں گے، نہیں معلوم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ مسلمانوں، نماز قبول ہی نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو مکروہ نماز ہوگی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے، یہ دونوں پاؤں جو ہے اگر ہم نے اوپر اٹھا دیا، کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا جب سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں دونوں اوپر اٹھا دیتے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، معلوم ہی نہیں مسئلہ، پوچھنے کی ہم ضرورت بھی مسلمانوں محسوس نہیں کرتے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے لوگوں، جب ہم نماز کی نیت باندھیں گے تو ہماری نظر، ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور نیت کیسے باندھیں گے، یوں پکڑ لیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں ایک ایک کر کے میں اگر بیان کرنے لگا 1 گھنٹہ بھی کم پڑ سکتا ہے، اس طرف نگاہ کی بات بتا دو، انشاءاللہ باتیں آئیں گی، کیسے ہمیں باندھنا ہے، کیسے ہمیں گھٹنے، جب رکوع میں جائیں گے تو کیسے پکڑیں گے، جب ہم سجدہ میں جائیں گے تو ہاتھ کیسے رکھیں گے، ایک طریقہ ہے مسلمانوں نماز پڑھنے کا، یہ کہاں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی؟ ہم تو آپ پوچھنے، حضرت سے پوچھنا شرم محسوس کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، مسلمانوں جماعت میں جا کر تو کم سے کم سیکھ لو، جماعت میں نوجوان جاتے ہیں، وہاں معلوم ہوتا جب قرآن کا حلقہ لگتا ہے، جب لوگوں سے نماز پوچھا جاتا ہے حلقے میں، تب معلوم ہوتا ہمارے نوجوانوں کی اصلیت اور حالات نمازوں کے سلسلے میں کتنے پانی میں ہیں، کلمہ تک مسلمانوں نہیں یاد ہوتا۔ کئی ہمارے امیر نے مجھے بتایا 30 سال 25 سال سے نماز پڑھ رہے، جماعت میں گئے، نماز سن رہے، رکوع کیا، کلمہ تک یاد نہیں، کیا اسی نماز کا فائدہ؟ اس لیے خدا را مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اجتماع قریب ہے، جماعت میں نکلیں، یہ کوئی مسلمانوں یہ انوکھی چیز نہیں ہے جو ہم آج سمجھ بیٹھے ہیں، کیا ہو جائے گا جماعت میں جا کر، زندگی سنور جائے گی، بہت سارے فلم کے ہیرو اور بہت سارے بدبخت جیسے انسان اللہ کے ولی بنے ہیں اسی راستے میں لگ کر، نکلیں تو صحیح آپ، وہی جماعت میں آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ کے نبی ہی کی بات آپ کو بتائیں گے، نمازوں کو جا کر مسلمانوں ہم درست کریں، آپ کو وہاں معلوم ہوگا کیسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، جب ہم نیت باندھیں گے تو سجدے کی جگہ ہمیں دیکھنی چاہیے، جب ہم رکوع میں جائیں گے تو پاؤں کا جو انگوٹھا ہے ان دونوں انگوٹھے کو دیکھیں گے، جب ہم سجدے میں جائیں گے تو مسلمانوں ناک کو دیکھیں گے، یاد کر لیں ناک کو دیکھیں گے، جب سجدے میں جائیں گے، جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، گود میں دیکھیں گے، اچھے کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی، اتحیات میں بیٹھیں گے تو گود میں دیکھیں گے، اور سلام جب ہم پھیرتے ہیں بازو والے کے گال نہیں دیکھیں گے، اپنے کاندھے کو دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے اندر۔ مسلمانوں اگر آپ کو شرم آ رہی، مسلمانوں جماعت میں جا کر سیکھیں، یا مجھ سے پوچھیں، یا آپ جس کو اچھا سمجھتے اس سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، خدا را آپ کی آدھی زندگی گزر گئی ہے، آدھی زندگی نماز کو درست کر لیں۔ اگر ہم نے نماز مسلمانوں صحیح نہیں کیا، لاکھ آپ نمازیں پڑھو قبول نہیں ہوگی، اگر ہو بھی جائے گی تو مکروہ ہوگی۔ مکروہ اسے کہتے ہیں ہم نے سب کچھ دے دیا، ہم نے دکان پر ہم گئے، پیسہ پورا اس کو دیا، لیکن وہ ہم کو آدھا سامان دے رہا، مکروہ اسے کہتے ہیں ہم پورا وقت لگا رہے، دکان کو چھوڑا، وضو کیا اور 10 15 20 منٹ نماز کے اندر لگائے، وقت خرچ کیا، لیکن جب ہم نماز کا ہمیں مسلمانوں بدل ملے گا، نیکیاں ملیں گی، تو
آدھا ملیں گے، اسی کو مکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا